بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کا واقعہ بیان کریں گے، جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ناظرین، ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت علی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے تمام کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا چکی پیس رہی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا سے پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا درد بھری آواز میں فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے بابا جان، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے بابا جان نے سرکار دو عالم نے فرمایا، اے میری بیٹی، میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رو کر فرمانے لگیں کہ آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، ابھی تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری اس جدائی کا غم کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے بابا جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی علیہ السلام پوچھنے لگے کہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے اور اپنے بچوں کے حق بھی تو ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کو نہلا سکوں اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے سے روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں نے آپ کے کپڑے بھی دھو دیے ہیں تاکہ آپ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر روٹی بنا کر دے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگیں اور حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ الزہرا کو سمجھا کر چکی سے اٹھا لیتے ہیں۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ الزہرا رو ہی رہے ہیں کہ اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتا دیکھتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، سبحان اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ بہت زیادہ رونے لگے، بی بی فاطمہ بھی رونے لگیں تو امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر اپنی والدہ سے پوچھنے لگے، امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر چلے جاؤ۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تب ہی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم دونوں اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، مگر آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور حسین نے سنی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنے ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ الزہرا کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں کرتی ہیں۔ پہلی بات
تو یہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی علیہ السلام رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ دوسری شادی کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ تو زہرا کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو میرے جنازے پر کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں، میں نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام بہت روئے اور بی بی فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اور بچے ان کے پاس رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ تو زہرا ایک اور بات کہتی ہیں کہ آج میں نے روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری میرے ساتھ کرنا۔ یہ باتیں کر کے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اللہ پاک کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن دیا جاتا ہے اور ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی علیہ السلام کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے حضرت حسن علیہ السلام کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری آ جاتے ہیں۔ تبھی حضرت علی علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ اٹھانے میں میری مدد کرو۔ ناظرین، مولا علی جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکیلے اکھاڑ ڈالا تھا، آج وہ اپنی زوجہ کا جنازہ اٹھانے میں مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ ان کا جنازہ اکیلے نہیں اٹھا پا رہے، یہ ان کی اپنی زوجہ بی بی فاطمہ تو زہرا سے محبت ہی ہے جو انہیں کمزور بنا رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ دونوں معصوم بچے رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور پھر جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ رو رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی داڑھی مبارک اور کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی بچوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری بھی رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قبر، تجھے کیا پتا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی علیہ السلام کی بیوی کا جنازہ ہے جن کو سرداران جنت کہتے ہیں، یہ ان کی والدہ محترمہ کا عظمت والا جنازہ ہے، یہ خاتون جنت کا جنازہ ہے۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے کے ساتھ لگا کر قبر کے پاس بیٹھے دیر تک روتے رہے، اور دونوں بچے بھی ماں کو یاد کر کے روتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے، وہ تو خدا کے فرما بردار بندے تھے۔ ناظرین، گناہ گار تو ہم ہیں، نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ تو کون سے اعمال لے کر میرے پاس آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔